عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ریاستی اجتماع کی تیاریاں عنقریب مکمل۔ بروز ہفتہ 9 نومبر کو معزز خواتین کے لیے مختص عالمات اور مفتیات کے علاوہ پس پردے مبلغین سنی دعوت اسلامی کے خطابات ہوں گے۔ امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرت العلامہ مولانا قاری محمد شاکر نوری صاحب کے بشمول مالیگاؤں، بمبئی اور حیدرآباد کے نگران علوہ سنی دعوت اسلامی کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ امیر و نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا حضرت العلامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ کی آج عیدگاہ میر عالم میں پریس کانفرنس، اذکار نواز، مسنون دعائیں، تجہیز و تکفین، رفت انگیز دعائیں، بیانات اور دور حاضر کے فتنوں کے تدارک کے لیے یہ تدارک کیسے ہو، اس عنوان پر بیانات کا سلسلہ بھی ہر 2 دن جاری رہے گا۔ خاص طور پہ مولانا نے کہا کہ بزرگ مرد اور خواتین کے لیے کرسیوں کا بھی انتظام رہے گا۔ اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں انہوں نے صدر مجلس نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب وزیر رکن پارلیمان حیدرآباد سے بھی اظہار تشکر کیا۔ وہیں انہوں نے بہترین خدمات پر بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین صاحب اور متعلقہ کارپوریٹ کی جانب سے کی جانے والی بلدی برقی آب رسانی محکمہ سے نمائندگی کی بھرپور ستائش کی اور ان سے بھی اظہار تشکر کیا۔ وہیں متعلقہ محکموں کے حکام سے امید ظاہر کی کہ وہ ہفتے تک کاموں کو مکمل کروا لیں گے۔ بہرحال اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں ان کی مکمل پریس کانفرنس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کی جانب سے 2024 کے اجتماع منعقد کیے جانے والے 2 روزہ سنی اجتماع کی تیاریاں تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ المستعان 9 اور 10 نومبر بروز ہفتہ اور اتوار کو یہ 2 روزہ عظیم الشان ریاستی سنی اجتماع عیدگاہ میر عالم وادی انوار نزد زو پارک پر منعقد ہونے جا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ۔ 9 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے اجتماع کا آغاز ہوگا، رات 8 بجے تک۔ پہلا دن اجتماع کا ہفتے کا دن خواتین اسلام کے لیے مخصوص ہوگا، جس میں مفتیات، عالمات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گی۔ ان کے علاوہ پس پردہ علماء اکرام اور مبلغین سنی دعوت اسلامی ممبئی مالیگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے، ان کے بھی خطابات ہوں گے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کی سرزمین کے بھی مائناز علماء اکرام، مفکرین کے، مفتیان اکرام کے خطابات بھی ہوں گے۔ دوسرا دن اتوار کا دن 10 نومبر صبح 8 بجے سے مرد حضرات کے اجتماع کا آغاز ہوگا تو رات 10 بجے تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا دن اتوار کا دن 10 نومبر کا دن مرد حضرات کے لیے مخصوص یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ صبح 8 بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو پھر مبلغین کے خطابات کے علاوہ تربیتی حلقے لگیں گے، جن میں اذکار نماز اور دعائیں، مسنون دعائیں اور سنتیں سکھائی جائیں گی، اور ان کے علاوہ ضروری مسائل اور خصوصیت کے ساتھ تجہیز و تکفین کے غسل میت اور کفن اور تدفین کے مسائل بھی انشاءاللہ خصوصی سیشن وہ بھی منعقد ہونے والا ہے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کے مفتیان اکرام کے علاوہ علماء اکرام اور بیرونی تشریف لانے والے خصوصیت کے ساتھ امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی کی سرزمین سے تشریف لا کر وہ بھی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ مالیگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، اور ممبئی کی سرزمین سے عالمی شہرت یافتہ مداح رسول نعت خواں حضرت مولانا محمد رضوان خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ان کے علاوہ سنی دعوت اسلامی کے مائناز مبلغین اور اراکین شورا میں مولانا صادق رضی صاحب، مولانا خالد رضی صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے، ان کے بھی خطابات ہوں گے۔ اور اس اجتماع کا اختتام دونوں ہی دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، دونوں ہی دن خصوصی ذکر اور خصوصی دعا پر اجتماع کا اختتام ہوگا۔ ہر 2 روز اجتماع میں شرکت کی گزارش و اپیل کی جاتی ہے۔ پہلا دن خواتین
اور دوسرا دن مرد حضرات، ہفتے کا دن خواتین کے لیے اور اتوار کا دن مرد حضرات کے لیے۔ تمامی برادران اسلام اور خواتین اسلام سے بالخصوص مخلصانہ گزارش و اپیل کی جاتی ہے کہ اجتماع میں شرکت فرمائیں اور بھرپور استفادہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماع میں انتظامات کیونکہ مکمل دن کا یہاں پر قیام ہوتا ہے، انتظامات کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا، یہاں پر جو کچھ ضروری انتظامات ہوتے ہیں، یہ سب سے اہم کھانے پینے کا مسئلہ، اسٹالز کھانے پینے کے یہاں پر لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی واجبی دام میں ٹوکنس وغیرہ وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹالز والے حضرات۔ اور ان کے علاوہ جیسے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں، بیت الخلاء وغیرہ کے بالکل صاف صفائی اور ستھرائی کے ساتھ میں بہترین انداز میں کام یہاں پر تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ میٹنگز یہاں پر دورے ہوئے، مقامی ایم ایل اے صاحب بہادر پورہ علی جناب محمد مبین صاحب اور صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر خصوصی طور پر بلدیہ کے عملے اور دیگر محکموں کے ذمہ داروں کو یہاں پر مدعو کر انہوں نے انسٹرکشنز دیے اور تقریباً کام پائے تکمیل کو پہنچنے کو ہے۔ صاف صفائی کے نظم سے لے کر اور پانی کا نظم، پینے کے پانی کے انتظامات ہیں، طہارت اور وضو وغیرہ کے انتظامات ہیں، یہ سارے انتظامات الحمدللہ بڑے پیمانے پر یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی طرح کی شرکائے جلسہ کو کسی طرح کی کوئی انشاءاللہ تکلیف انشاءاللہ نہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ایک مکتبہ طیبہ کا ایک اسٹال لگتا ہے جو اسلامی ضروریات جہاں پر دستیاب ہوتی ہیں، جی کتابوں لٹریچر سے لے کر اور اسٹیکر سے اسلامی سنت کے مطابق استعمال کیے جانے والے مٹی کے برتن ہیں، اور اس طرح کے جو دینی اسٹال لگتا ہے مکتبہ طیبہ بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر اس کا بھی یہاں پر اس کو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج کل جیسے نیچے بیٹھنے کرنے کے لیے مسائل کا جیسا شکار بہت سارے حضرات ہیں عمر کی زیادتی کے ساتھ، تو ان بزرگوں کے لیے معذور جو ہیں ان کے لیے چیئرس وغیرہ کا بھی بڑے پیمانے پر انتظام کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے چیئرس وغیرہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی حتی المقدور انشاءاللہ المستعان۔ پارکنگ وغیرہ کا یہاں پر اور ٹو ویلرز کی پارکنگ وغیرہ کے لیے بھی انتظامات کے حوالے سے ٹریفک پولیس اور انتظامیہ ٹریفک پولیس کے جانب سے ذمہ داران اور عہدیداران یہاں پر آئے تھے اور وہ نشاندہی کیے۔ انشاءاللہ بڑی گاڑیوں کا نظم واٹر فلٹر کے پاس، اس کے بالکل واٹر فلٹر جو میرالم فلٹر ہے اس کے سامنے کی جانب اور اس کے اپوزٹ جانب میں جو جگہ ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر وہاں پر بڑی گاڑیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے علاوہ ٹو ویلرز وغیرہ خود عیدگاہ کے سامنے سے جو سائیڈ وال ہے نہرو زولوجیکل پارک زو کی، اس سے متصل انشاءاللہ بڑے یہاں سے لے کے باہر تک ٹو ویلرز کے انتظامات کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تخمینہ اندازہ ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع ایک تاریخ اپنی رکھتا ہے، عوامی شرکت کے اعتبار سے مرد حضرات اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں، جہاں پر تقریباً 60 سے 70 ہزار خواتین اسلام شریک ہوتی ہیں، تو تقریباً اتنی تعداد میں مرد حضرات کی بھی شرکت اجتماع گاہ میں عیدگاہ میرالم پر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ اس مرتبہ اور مزید توقع ہے، اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں انشاءاللہ خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں، اور بسز کا نظم کے ساتھ میں وہاں سے مرد حضرات کی سرپرستی میں خواتین کی بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی شرکت اجتماع میں کرنے والی، ہفتے کے اجتماع میں اور اتوار کے مرد حضرات کے اجتماع میں بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی انشاءاللہ شریک ہوگی اجتماع میں اور انشاءاللہ استفادہ کرے گی۔ ذرا کے حساب سے اور موجودہ دور میں جو کچھ حالات مسلمانوں کو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو کچھ فتنے درپیش ہیں، ان کے متعلق اہم ترین ٹاپکس کو اجتماع میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ اب فی الوقت ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ختم نبوت کا عقیدے کے حوالے سے یہ شکیلی فتنہ بہت سی جگہ پنپ رہا ہے اس طرح سے، تو ختم نبوت کا ایک عنوان خاص کر کے اور موجودہ دور کے فتنے یہ عنوان کو بھی اجتماع میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسالت اور امت مسلمہ کے لیے لاہ عمل، اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی عنوان ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی جو ہماری اصلاح معاشرہ کے لیے اہم ترین ضروری جو عنوانات ہیں ان تمام عنوانات کو شامل کیا گیا ہے اجتماع میں، خواتین کے اجتماع میں بھی اور مرد حضرات کے اجتماع میں بھی۔ انشاءاللہ شرکت فرمائیں، بھرپور استفادہ فرمائیں۔